بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اصول افتاح و آدابہ کی آج ہماری کلاس نمبر 22 ہے، اور جیسے کہ گزشتہ 2-3 کلاسز کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ الفصل الثانی جو ہے وہ 9 مباحث پر مشتمل تھی، اور اس میں سے جو آخری اور مبحث نمبر 9 ہے وہ تقلید اور تمذہب کے حوالے سے ہیں کہ متعین مسلک کی پیروی کرنا اور تقلید کرنا۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ جو مبحث تاسع یا مبحث نمبر 9 ہے، اس کو ہم نے کچھ پوائنٹس میں تقسیم کر کے گزشتہ کچھ نشستوں میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل عرض کر دی تھی۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم اسی مبحث کا ترجمہ شروع کریں گے۔ تقریباً 12-13 صفحات ہیں، اور اس کا خلاصہ ہم گزشتہ 2-3 نشستوں میں پڑھ چکے ہیں۔ بس ان 2 نشستوں میں کوشش کریں گے کہ یہ مکمل 12-13 صفحات کا ترجمہ ہو جائے۔ تو ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس کا ترجمہ ہم ترتیب کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان الناس یستفتون العلماء منذ قدیم فی المسائل التي يحتاجون الیہا، کہ لوگ جو ہے وہ زمانہ قدیم سے اپنے وہ مسائل علماء سے پوچھا کرتے تھے جن کی لوگوں کو ضرورت پیش آتی تھی، یحتاجون الیہا، جن کی لوگوں کو حاجت پیش آتی تھی، کیونکہ عوام اصل جو ہے ماخذ شریعت یعنی قرآن و سنت سے احکامات یعنی ماخذ اصلیہ سے قرآن و سنت سے استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے ان کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرے جو ان احکام شریعت کو جانتا ہو، اور قرآن مجید کے اندر بھی اسی کا حکم کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور فرماتے ہیں وَمَا دَامَ الْمُفْتِي مَوْثُوقًا بِعِلْمِهِ وَتَقْوَاهِ فَلَمْ يَكُونُوا يُطَالِبُونَهُ بِالدَّلِيلِ عَلَى مَا يَقُولُ، کہ جب ان کو اس مفتی اور عالم کے علم اور تقوی پر اطمینان تھا یا ہوگا تو وہ اس سے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اسی کو اصطلاح کے اندر تقلید بھی کہتے ہیں، کیونکہ تقلید کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ العمل بقول الغیر من غیر معرفت دلیلہ او مطالبتہ بالدلیل، کہ دوسرے کی بات بغیر دلیل جانے اور بغیر دلیل مانگے دوسرے کی بات پر عمل کر لینا۔ تو یہ جو ہے وہ زمانے قدیم کے اندر تقلید کی ایک صورت تھی، تقلید مطلق وغیرہ کی۔ لیکن آگے اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ لیکن خیر القرون میں یعنی ابتدائی زمانے میں لوگ اس بات کی پابندی نہیں کرتے تھے کہ کسی ایک متعین عالم سے ہی مسائل پوچھیں اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی پیروی نہ کریں۔ ہاں البتہ ایسا ہوتا تھا کہ جس کو اپنے شہر کے جس عالم سے زیادہ مناسبت ہوتی تھی وہ انہی پر بنسبت دیگر علماء کے زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور لہٰذا وہ اس مناسبت اور اعتماد کی وجہ سے تمام مسائل یا اکثر مسائل میں انہی عالم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے کچھ مثالیں بتا رہے ہیں کہ عمومی تو کہ یہ ایسی مثالیں ملتی ہے کہ جس میں جس سے زیادہ مناسبت ہوتی تھی اسی کی بات کو لے لیتے تھے، کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت اکرمہ سے روایت جو ہے نقل کی ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کسی خاتون کو طواف زیارت کے بعد حیض آ جائے تو کیا وہ طواف وداع چھوڑ کر اپنی وطن جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں طواف وداع چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم زید بن ثابت کی بات چھوڑ کر آپ کی بات قبول نہیں کریں گے، لا نأخذ بقولک وندع قول زید۔ اور اسی طرح اسماعیلی کی ایک روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہے کہ لا نبالی افتیتنا او ام لم تفتنا، کہ آپ کی بات یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ آپ ہمیں فتویٰ دے یا نہ دے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایسی عورت واپس نہیں جا سکتی۔ تو یہ دیکھیے، یہ انہوں نے زید بن ثابت کی روایت کو لیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں لیا۔ اور 43 کی روایت میں یہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ آپ کی یعنی اے ابن عباس، اگر آپ زید بن ثابت کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح کی بات وذالک لما کان لهم من زیادۃ الثقہ بزید بن ثابت، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زید بن ثابت پر زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے کیسے پھر اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، اس حوالے سے حضرت نے ذکر کیا ہے کہ زید بن ثابت نے بعد میں حضرت صفیہ کی حدیث جاننے پر اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا،
کہ جیسے کہ امام مسلم نے طاؤس سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ یعنی حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب ان کو زید بن ثابت نے ان کو کہا کہ آپ یہ فتویٰ کیسے دیتے ہیں کہ عورت آخری طواف کیے بغیر چلی جائے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا کہ یہ میری بات نہیں، آپ فلاں انصاری صحابیہ انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ بظاہر وہ مسلم تھی، ان سے جا کر پوچھ لیجئے تو نبی کے وسلم نے ان کو کیا حکم دیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا تھا اور ہنستے ہوئے ان کو فرمایا تھا کہ میں تو آپ کو پہلے بھی سچا ہی جانتا تھا، یعنی ما اراک الا قد صدقتا۔ بہرحال تو کہتے ہیں جب زید بن ثابت نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تو پھر اس کے بعد جو ہے اہل مدینہ نے بھی اسی بات کو تسلیم کر لیا کہ ایسی خاتون جو ہے وہ جا سکتی ہے طواف وداع چھوڑ کر۔ بہرحال یہ ایک مثال تھی۔ اسی طرح کی ایک اور مثال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، ابو مسلم خولانی کے حوالے سے نقل کیے، فرماتے ہیں کہ میں اہل دمشق کی مسجد میں آیا، وہاں ایک حلقے میں تقریباً بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، بڑی عمر کے حضرات صحابہ تشریف فرماتے، ان میں سے ایک سرمئی آنکھوں اور چمکدار دانتوں والے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان حضرات کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ اسی نوجوان سے پوچھتے تھے، کہتے ہیں میں نے اپنے ہمنشین سے پاس والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور روایت کے اندر یوں بھی ہے کہ جب وہ کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تھا تو سب انہی کے پاس جاتے اور انہی کی رائے کو اختیار کرتے تھے۔ وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہے، آپ کو مل جائے گی کہ کسی ایک جس پر زیادہ اعتماد ہوتا تھا لوگ اسی سے زیادہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں خلاصہ یہاں فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ عوام میں سے بہت سے لوگ انہی حضرات کی طرف رجوع کرتے تھے جن پر ان کو زیادہ اعتماد ہوتا تھا اور دوسروں کے بجائے انہی کے فتویٰ کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ هُنَاكَ مَنْ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْاِسْتِفْتَاءِ مِنْ وَاحِدٍ، ہاں البتہ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو کسی ایک فتویٰ سے فتاویٰ پوچھنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس دور میں مذاہب فقہیہ مدون نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ اس میں کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو بھی عالم ان کو میسر آ جائے انہی سے وہ فتویٰ طلب کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ عالم ان کے علاوہ جن سے عام طور پر وہ مسئلہ میں رجوع کرتے ہیں ان کے علاوہ ہو تو بھی کہتے ہیں کہ وہ ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ مِّنْ أَنْ يَنْتَقِيَ الْإِنسَانُ، اور اس زمانے میں اس بات کا ڈر اور خوف نہیں تھا کہ کوئی شخص مختلف مذاہب میں سے وہ سب کچھ منتخب کر لے گا جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، کیونکہ یہ بہت مشکل تھا کہ مستفتی جس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کی رائے کو پوچھنے سے پہلے وہ جان سکے، اور مذاہب فقہیہ کے مدون نہیں تھے، مذاہب فقہیہ جب مدون نہیں تھے تو سوال پوچھنے والے کو جواب دینے والے کی رائے پہلے سے معلوم نہیں ہوتی تھی، تو یہ تو مذاہب فقہیہ کے مدون ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب مذاہب فقہیہ جب مدون ہوئے تو اس کے بعد اس طرح کا خوف پیدا ہوا، اب اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جب چاروں مذاہب کے فقہا اپنے اپنے خاص طریقے سے یعنی ان کی کتابیں مدون ہو گئی اور فقہ مدون ہو گئی اور ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی، پھر ایسے مختلف مدارس وجود میں آ گئے جو الگ الگ فقہ کی تعلیم دیتے تھے، تو ان مذاہب کے اقوال لوگوں کے درمیان معروف اور مشہور ہو گئے۔ اب اگر ہر ایک کو یہ گنجائش دے دی جائے کہ وہ ان اقوال میں سے جب چاہے جو چاہے اختیار کر لے تو اس کا ایک نتیجہ یہی نکلے گا کہ اتباع شریعت مطہرہ کے بجائے اتباع خواہشات ہو جائے گا اور اس سے یہ خرابی پیدا ہوگی۔ ولا شک ان لكل واحد من الفقهاء، اور فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقہاء میں سے ہر ایک نے اپنی دلیل کی قوت کی بنا پر ایک قول کو لیتے ہیں، خواہشات نفس کی بنیاد پر تو فقہاء کو پیروی نہیں کرتے کسی قول کی، تو دوسرے مجتہد کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسے قول کو اختیار کر لے یا پھر شریعت اسلامیہ کی بنیادوں یعنی قرآن و سنت سے مضبوط شرعی دلیل کی بنیاد پر اسے رد کر دے، لیکن ولیکن العامی، لیکن عام آدمی کو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دلائل کی بنیاد پر ان آراء کے اندر مقارنہ کرے۔ اب اگر ہر ایک کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے رد کرے اور اختیار کرے تو وہاں یہ خوف ہوگا کہ وہ انہی اقوال کو لے گا جو اس کی خواہشات کے مطابق ہو، ولیس لدلیل شرعی کان اساسا لذلک القول، اور اس قول کے لیے کوئی شرعی دلیل بنیاد نہیں ہوگی، تو اگر عوام کو اجازت دی جائے گی تو پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہے کہ وبالتالي فإن كل واحد من هذه المذاهب له نظام خاص، یہ جو مسالک ہیں ان میں سے ہر ایک مسلک کا ایک متعین نظام بھی ہے اور اس طرح کے منظم نظام ہے کہ ان کے جو مسائل ہے وہ اکثر مسائل ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہے۔ اب اگر ان میں سے کسی ایک حکم کو لیا جائے گا اور دوسرے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ مرتب ہے تو اس نظام کے اندر جو ہے وہ خلل
خلل آئے گا اور ایسی تلفیق کی ایسی حالت پیدا ہو جائے گی کہ جس کے صحیح ہونے کا کسی نے قول اختیار نہیں کیا، اور یہ بات جو ہے ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ ان باریکیوں کو اور ان دقائق کو سمجھ سکے، تو اسی لیے اب عام آدمی کو اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فرماتے ہیں فلو فتح باب الانتقاء للعامہ، کہ اسی لیے اگر مختلف مذاہب سے مسائل چننے کا عوام کو اختیار دے دیا جائے تو اس کا نتیجہ شریعت مطہرہ میں بد انتظامی کی شکل میں آئے گا، اور ومن هنا دعت الحاجۃ الى التمذہب بمذہب معین، اسی لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ایک متعین مذہب کو اختیار کیا جائے، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی بھی متعین مذہب کا پیروکار اپنے امام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ بھئی وہ بذات خود اس امام کی اطاعت کو لازم سمجھتا ہے یا نبی کی طرح درجہ دیتا ہے والعیاذ باللہ، بل لانه يثق بعلمه بالشریعہ وادلتها اکثر من غیرہ، بلکہ اس سے بات صرف اتنی ہے کہ یہ شخص اپنے امام کے علم شریعت اور دلائل شریعت پر بنسبت دوسروں کے زیادہ اعتماد کرتا ہے، اور یا اس وجہ سے کہ اس پیروکار کے لیے دیگر ائمہ کے مذاہب کی بنسبت اپنے امام کے مذاہب کو جاننا بنسبت دوسرے کے زیادہ آسان ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں وبہذا التمذہب انتظمت اوضاع الناس فی الامتثال بالشرعیہ، اسی طرح جو ہے ایک متعین مذہب کے ساتھ شریعت کی پیروی کرنے میں لوگوں کی حالات بالکل منظم اور مرتب ہوتے ہیں، اور وہ خواہشات کی پیروی اور اندھیرے میں ٹامکٹوئیہ والعشوائیۃ فی ذلک، اور اندھیرے میں ٹامکٹوئیہ مارنے سے بچ جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ مختلف فقہاء کے اقوال کو صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بغیر کسی دلیل کے کی بنیاد پر ان کی آراء کو چن لینا ان باتوں میں سے ہے جن کی قدیم علماء نے بھی اور جدید علماء نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اب ذرا ان کی باتیں دیکھ لیجئے کہ مختلف ائمہ کی آراء کو اختیار کرنے پر جو علماء نے مذمت کی ہے۔ معمر ابن راشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گانا بجانے کے جواز میں اور عورتوں کے ساتھ بغیر فطری فعل کے بارے میں اہل مدینہ کے قول کو اختیار کرے، اور متع اور بے صرف کے جواز پر اہل مکہ کا قول لے، اور نشہ آور چیزوں کے بارے میں اہل کوفہ کا قول اختیار کرے، تو ایسا شخص اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین ہے، شر عباد اللہ۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کہ جب کوئی شخص شفع لینے والا ہو تو وہ پڑوسی کے لیے شفع کا قائل ہو جائے حنفیہ کی طرح، اور جب وہ خریدار ہو تو اسی شفع کے عدمی ثبوت کا قائل ہو جائے یعنی شافعیہ کی طرح، تو ایسا کرنا بالاجماع ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا نکاح کرتے وقت فاسق کی ولایت اور سرپرستی کے سائل ہونے کا کہ درست ہونے کا قائل ہو جیسے حنفیہ کا مسلک ہے، اور طلاق دیتے وقت فاسق کی ولایت کے فاسد ہونے کا قائل ہو جائے جیسے کہ شافعیہ کا جو ہے وہ مسلک ہے، تو اس کے ناجائز ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَفْتِي الْمُعَيِّن، فرماتے ہیں اگر کوئی متعین مستفتی ایسے حالات میں یہ کہے کہ میں پہلے تو یہ بات نہیں جانتا تھا اور آج سے میں اس کا التزام کرتا ہوں، تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو دین کے ساتھ کھیل کود کا دروازہ کھل جائے گا، اور ایسا کرنا اس بات کا ذریعہ بن جائے گا کہ حلال اور حرام کو صرف اپنی خواہشات پر طے کیا جائے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ اسی طرح علامہ نووی رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرماتے تقلید کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کی اپنی مرضی کے مطابق پیروی کی اجازت دے دی گئی تو لفظ الى ينتقد رخص المذاهب متبع ہوا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ شخص تمام مذاہب کی رخصتوں کو اپنی خواہشات کی اتباع میں اکٹھا کرتا رہے گا، اور جو ہے وہ کھلا اختیار اس کو مل جائے گا حلال اور حرام کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح جواز اور عدم جواز کے بارے میں بھی، اور یہ چیز بالکل اس کو بالکل شرعی ذمہ داری کی قید سے بھی آزاد کر دے گی، بخلاف ابتدائی اسلام کے، کیونکہ اس وقت مختلف حوادث سے احکام بتانے والے مذاہب نہ تو مرتب تھے نہ ہی مشہور تھے، لہٰذا اب ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی ایک مذہب کا خوب سمجھ کر انتخاب کر لے اور پھر متعین طور پر اسی مسلک کی تقلید کرے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر علامہ نووی رحمہ اللہ کی عبارت۔ تو یہاں تک کی ترجمہ ہو گیا، مزید جو اس کا تھوڑا سا 4-5 صفحات رہتے ہیں ان کا ترجمہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کرتے ہیں۔